4 دندانوں والی. اگر آپ 5 دندے والی چابی داخل کر دیں گے تو وہ کھل جائے گا, اگر 3 والی کر دیں گے کھل جائے گا. کیوں؟ اس کا جو تقاضا ہے نا وہ پورا کرنا پڑے گا. آواز کمزوروں والی ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اسی طرح جب دعا کرنی ہے نا تو دعا کے کچھ تقاضے ہیں, جب تک وہ نہ پورے کیے دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے. تو پھر یہ اپنے آپ سے ہمیں گلا ہونا چاہیے کہ میں نے وہ دعا کے طریقے سیکھے ہی نہیں, اور جب تک میں نے سیکھے نہیں تو دعا قبول کیسے ہوگی؟ اور اگر سیکھے ہیں تو پھر اس کا میں بعد میں بتاؤں گا کہ اگر وہ سیکھے عمل کرتے ہو پھر قبول نہیں ہوتی تو پھر اس کا کیا مطلب ہے, وہ بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. لیکن آپ اس بات پر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ جو بھی کام ہے نا جب تک اس کے تقاضے, اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کی جائے وہ کام نہیں ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن اب قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, فرمایا یہ جو نماز ہے نا یہ تمہیں برائی اور بے حیائی کے ہر کام سے روکتی ہے. اب اللہ نے فرما دیا ہے. لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں 2 نمبری بھی کرتے ہیں, کئی دکان سے اٹھ کے آ کے ادھر سجدہ کر کے جاتے, ادھر چل کے پھر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ بسا اوقات کئی مذہبی لباس اوڑھ کر وہ تو بہت زیادہ گیڑا دیتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں بڑا حاجی ہے وہ کام رکھتا ہے چاہ کے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا بھائی. تو میں یہ بات جو کر رہا ہوں کہ اب نماز تو برائی اور بے حیائیوں سے روکتی ہے, اب نمازی بھی ہیں بے حیائیاں پھر پڑھ رہے ہیں, اور بسا اوقات نماز پڑھنے والا وہ بڑے بڑے گناہوں میں جناب شریک ہو جاتا ہے. تو اب اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس نے نماز پڑھی ہے عادت سمجھ کے, اگر عبادت سمجھ کے پڑھتا نا تو پہلے اس کو سیکھتا کہ میں نے نماز کو پڑھنا کیسے. صوفیاء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے پہلے اس کو ترجمے سے یاد کرو. کیوں؟ فرمایا یہ جو تم کہتے ہو نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور بڑے خیالات آتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے خیال آ گیا کبھی ادھر استاد جی چاس نہیں ہم دی بس سجے کبھی خیال ہم دے رہتے ہیں. اور بھائی اگر آپ کو ترجمے کے نہیں پتا, اگر ترجمے کا پتا ہو آپ کو پتا ہو ثنا میں یہ اللہ نے فرمایا, یہ الحمد میں یہ ہے, قل هو اللہ میں یہ ہے, التحیات میں یہ ہے, سجدے میں یہ ہے, تو پھر تو ہمارا دھیان ادھر رہے گا. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم نے تو ایک رسمن طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے, پھر ہمارا دھیان ادھر ادھر ہی جائے گا نا. اسی واسطے یہ ایک روایت ہے, فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن او فلیصلی, فرمایا جس بندے کا یہ جی چاہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو فرمایا اسے چاہیے یا نماز پڑھ لے یا قرآن پڑھ لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ اتنا بہترین عمل ہے نماز والا اور قرآن والا, لیکن بات سے باتیں کرنے کا مزہ بھی تب آتا ہے جب اگلے کی بولی ہمیں سمجھ آئے اور ہماری بولی کی اسے سمجھ آئے. ہم جو بول رہے ہیں اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے, لیکن جو اللہ کا کلام ہے کیا اس کو بھی ہم نے ترجمے سے پڑھا ہے کبھی؟ ہم نے نہیں پڑھا. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن بے حیائیاں نہیں چھوڑتے, کیونکہ ایک رسم کے طور پہ آئے. جیسے چھوٹے ہوتے استاد نے سکھا دیا بیان کھلونا یہیں, رکوع جانا یہیں, اٹھنا یہیں, سجدہ وہ سوکھا ہوا ہے, لیکن اصل اس کی روح تک نہیں پہنچے. نماز پڑھتے نا جیسے مولا علی پڑھتے تھے, نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ اللہ اکبر. یہ مشہور بات ہے نا, آپ کے ایک پنڈلی کے اندر تیر مبارک لگ گیا تو کسی نے کھینچنے کا, آپ ایک نے کہا نہیں ابھی نہیں کھینچے. کب؟ کہتے جب نماز کا وقت ہوگا نا تو یہ تو ہے علی, نماز تو چھوڑیں گے نہیں. آواز کمزوروں والی ہے. اس کا مطلب ہے علی ہے ہی وہ جو نمازیں چھوڑتا ہی نہیں, اور علی والا بھی وہ ہے جو پکا 5 نمازیں پڑھتا ہے. آواز کمزور نہیں کرنی آپ حضرات ہیں. تو دوستان گرامی فرمایا کہ جب یہ نماز پڑھیں گے نا تو پھر کھینچ لو. نے کہا وہ کیسے؟ جب علی نماز پڑھتا ہے تو اس کا دھیان ادھر تو نہیں ہوتا, ادھر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ حضرت علی پاک نے نماز شروع کی, وہ تیر کھینچ لیا گیا. بعد میں کہا خون کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا تو انہوں پتہ نہیں لگا. فرمایا نہیں یار ہمیں نہیں پتہ لگا. اور یہاں پر صوفیاء یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کا جسم موم کی طرح ہو جاتا تھا جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے. کوئی چیز آر پار ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا تھا, ایسے خوف خدا کی. یہ جب علی کا حال ہے پھر ہمیں بھی تو کوئی سوچنا ہوگا نا. دوستان گرامی, تو عرض یہ ایسے نماز پڑھو پتہ بھی چلے نا, اور حضرت علی کی طرح کو پکا نمازی بن جائے. خیبر کے دن جب آقا علیہ السلام نے حضرت علی پاک کی گود میں آرام فرمایا اور سورہ ڈوب گیا عصر کا, سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جب آپ کی آنکھ کھلی نا تو فرمایا میری نماز اثر رہتی ہے. اچھا, تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا کرنا ہے یا پڑھ لو قضا, آپ نے فرمایا علی ادا پڑھو گے قضا پڑھو گے؟ پہلی تو بات یہ پوچھنا بنتا ہی نہیں تھا, جب نماز قضا ہو جائے تو قضا ہی پڑھنی ہے نا. تو یہ
अदाओ कज़ा का पूछता वो है जिसे इख्तियार हो, कि सामने वाला अगर कह दे मैं अदा पढ़ूंगा तो वो जो कहने वाला है उसमें इतनी ताकत हो कि वो अदा पढ़वा सके। तकरीर मैं करता बैठा, साथ साथ अकीदा भी चलता रहे ना, ट्यूनिंग हो जाएगी इंशाअल्लाह। समझ आ रही है जनाब? तो हजरत अली ने फरमाया मैंने तो अदा पढ़नी है और मैं हूँ सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा का गुलाम। समझ आई ना? यहाँ वो फिक्र अगर रिजवी फिक्र है तो वो ये बनती है, हजरत अली कज़ा भी पढ़ सकते थे पर अली को भी पता था कई मेरे मानने वाले होंगे जो कहेंगे अली छड़ी आ जाते आसान छाड़ रही थे, बोल केड़ा अनेर आ जाना है। फरमाया मैं अलियों के आज कज़ा नहीं अदा पढ़ रहा हूँ ताकि ज़माने वालों को पता चल जाए जो मेरा होगा वो छोड़ेगा नहीं और कज़ा नहीं करेगा, जब भी पढ़ेगा अदा पढ़ेगा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। बात समझ आ गई आप हज़रात को? 4-5 बंदे चो बैठे कर दे बैठे। तो ये नमाज जो है ना बुराइयों से रोकती है, लेकिन रोकती कब है कि जब आपको पता हो कि हम नमाज में पढ़ क्या रहे। अब यहाँ होता मैं नमाज पढ़ तो मेरा ध्यान कहीं और रहता है, बड़ी गल है भाई, तेरे पता ही कोई नहीं बेच है कि ध्यान तो तेरा पे जाती। तो इस वास्ते कम अज कम नमाज को तर्जमे के साथ अपने उस्ताद और इतनी तक मौलवी ना बना के रखो ना भी तर्जमे ना निवास सीख लो। समझो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, लेकिन हम क्या करें, हम तो इन मौलवियों से बड़े मुफ्ती तो खुद हैं। ये तो थोड़े कोई टाइम को नहीं देते, तू सही सारा कुछ करना सानू कह रखना। तो थोड़ा सा खुदा का खौफ किया करें और अपने आप को समझे जो आपकी ड्यूटी है ना वहां तक रहा करें। फेसबुक वाले एवं जड़े छिले मुच्छे मुन्ने मौलवी हो नानू सुन के साडे उत्ते सवाल ना करया करो। बड़ी मेहरबानी, नाराज तो नहीं हो रहे आप हज़रात? हो भी जाए तो खैर है, मैं तो खरी बात करने का आदी हूँ भाई। समझ आ रही है ना? समझो दोस्ताने गिरामी, इसी तरह कि जब नमाज के बारे में हमें पता ही नहीं है रुकू कैसे करना है, बस औकात आप देखें अल्लाह अकबर यूं करते हैं, बस औकात यूं करते हैं, बस औकात यूं करते हैं। तो जब पता ही नहीं हमने करना क्या है, आपको पता है नमाज में हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? कारी साहब मुझे कह रहे थे इनको बताना कि दीन के करीब आने का फायदा क्या होता है। तो मैं कहा इनको आप बताना पड़ेगा, बाबे खादिम रिजवी दस या नहीं क्या अठाई बार लेता सारा घर निकले है, लेकिन 1.5 करोड़ बंदा जनाजा पढ़ने चला गया। क्यों भाई? वजह क्या थी? और बाबा जो दीन की खिदमत करता है ना तो मालिक को जी कान नहीं लगन देते ना। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब भी पूछोगे कि दीन का काम करने और दीन के करीब आने का क्या फायदा होता है? हाय हाय हाय। अरे बाबा अगर नहीं समझ आता तो मदनी चैनल खोल के देखा कर, तुझे पता चले दीन वालों का मकाम क्या होता है। सैयदी अमीर आले सुन्नत की जियारत किया कर, बल्कि कामिल की। और उन लोगों को भी दावत फिक्र देता हूँ जो छिल्ले मुच्छे मुन्ने दाढ़ी मुंडे फासिक फाजिर और ये दांदा दे बजाऊ कुतियां दे लड़ाऊ खुसरियां दे नचाऊ ए भंगी चरसी इन्हानियां तस्वीरां ला के आदने सुरियां दे पीर वेखो नांगे साथ टांगे साथ तूड़ी साथ ले जुड़ी चा और 2 नंबर दी तस्वीरां लाउना है, कदी 1 नंबर दी तस्वीर भी ला के दिखा। आप तवज्जो नहीं फरमाए, के लिए थोड़ा सा जागो है, जागो थोड़ा सा सुनियो, ये वक्त है कि अपने अंदर बाहर की ट्यूनिंग करो। समझ आ रही है मेरी बात की? तो दोस्तानी अजीज इस वास्ते इन मसाइल को जरा समझने की कोशिश करो ताकि हमारा अकीदा भी ठीक हो और हम दाएं बाएं भी आंखें और सियाने आदमी की पट के जियो, तो फिर आपको लुत्फ आएगा। बात कहीं दूर न चली जाए, जरा वापस पलटिए। दोस्तानी गिरामी कदर, इस वास्ते जरा दीन के करीब आओ। दीन के करीब आने के बड़े फायदे हैं, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आती। आप इधर देखें बेटो, थोड़ा सा मैं इसे वास्ते साइड पे कीता है पता ही पहले मेरा 7 साल तजर्बा है जी माशाल्लाह। सलाम मैंने अपने तजर्बे का पहले हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे माशाल्लाह। थोड़ा सा आप मुझे सबक सुनाने दे, मैं तालिब इल्म हूँ, आप मेरा सबक सुने और तवज्जो के साथ सुने। दीन के करीब आने का क्या फायदा है? सिर्फ जो बंदा कलमा पढ़ता है ना,
توجہ فرمائی، تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لینا، پھر میں آتا ہوں اپنی جو بات چڑھی اس کی طرف۔ فرما ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرما جو بندہ کوئی کسی بھی دین میں ہے، کسی بھی باقی چیز میں ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بن جائے، فرمایا اگرچہ 100 سال عمر ہی کیوں نہ ہو، مرنے سے ایک سانس پہلے کلمہ کیوں نہ پڑھے، اللہ اس کلمے کے صدقے میں پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارے دین کے قریب آنے کا فائدہ۔ اپنے توجہ نہیں فرق، جب دین کے قریب آ جاتا ہے نا، اس پر یہ فرائض چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ نہ بھی کر سکے، وہ اگر آ جائے تو اللہ پھر بھی جنت عطا فرما دے گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھئی آپ جنگ حنین کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں، بکریاں چرانے والا آیا، اس نے کہا نہیں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جنگ ہو رہی ہے، تو حضور نے دیکھ کے نہ ہنس پائے، آخر وہ بلال نہ رلدا حبشی تھا، لوگوں نے کہا وہ حبشی تھا، سیرت البیہ پڑھ کے دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر یہ جنگ ہو رہی ہے، کہنے لگا ادھر سے بھی بندے مار رہے ادھر سے بھی مار رہے، یہ جانتے کتنے پہنے؟ فرمایا میرے جنت ہے، اللہ اکبر، کافروں کے جنت میں جا رہے ہیں۔ واہ واہ اس نے کہا جی میں، تو فرمایا جب میرے طرف لڑ سے تو جنت ہے جب سے ہیں۔ آپ نے جب یہ فرمایا نا تو کہتا ہے نہیں جی میں نہیں لڑا، آپ کو پسند آ گیا، بلالی رنگ پسند آ گیا۔ آپ نے فرمایا اگر نہیں یہ کام کرنا تھا تو پھر پوچھا کیوں ہوئی؟ سمجھ آئی نا؟ تو اس نے کہا حضرت بات یہ کلمہ تو میں پڑھ لوں، لیکن یہ میں بکریاں چراتا ہوں پورے محلے والوں کی، 15-20 گھروں کی بکریاں ہیں، میں اتنے شہید ہو جاواں جنت دے بوئے کہ پڑھ جاواں سائیں میں قیامت والے دے ڈاک لین بھی بکریاں کی دیکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہ بھی حضور کی نگاہ کا فیض تھا کہ اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ جس کا حق ہے وہ دینا ہے۔ اور میں نے کہا میرا بیٹا اگر یہ جملہ سمجھ آ گیا، جس نے ابھی کلمہ پڑھنا ہے اس پر نگاہ پڑ گئی، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا، ابو بکر کیسے حق کھائے گا؟ وہ اس کے اپنے ہاتھ ہے، ذرا اٹھا کے بولا دھکا سٹارٹ ہو جاندے ہو، جاگیا کرو انہاں گلاں تے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرات المناجی کے اندر مفتی احمد یار خان، جزاک اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا ہے، فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے تھے خلیفہ دوم، مراد رسول و مرید رسول، سامنے دیکھا چھوٹی سی بچی رو رہی ہے، فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں اپنے ایک مالک ہے میرا، اس کی میں نوکرانی ہوں، میں جا رہی تھی تیل لینے کے لیے، تیل میں نے خرید لیا دکان سے، واپسی آ رہی تھی، ہاتھ میں میرے برتن تھا، مینوں لگا ٹھڈا، تو وہ برتن گر گیا ہے، تیل وٹی گیا ہے، زمین پی گئی ہے، تے ہن میں ڈر تو جاندی نہیں، مینوں میرے مالک نے کٹنا ہے، تے زمین وہ جڑی تیل پی گئی، یا تو زمین ہی واپس چا کرے، اے بھی نہیں پئی دیندی۔ سیدنا فاروق اعظم جلال میں آگے آپ نے ترا پکڑا، تکڑا بندہ، سنی بندہ، جڑا ٹکر مار کر حلال کرے وہ بولے دوے بندے نے میری گل نہیں، آپ نے اسد ترا زمین پہ مارا نا، سامنے برتن پکڑا، فرمایا کاٹو تیل لوکاں دا حق بھی نہیں ہے۔ آپ نے یوں آگے برتن کیا تو وہ فوارا نکلا اور اس کے اندر وہ بھر گیا، آپ نے فرمایا جاؤ وہ جو زمین کو حق نہ کھانے دیں، زہرا کا حق کیسے کھائیں گے بتاؤ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کریم علیہ السلام کے غلاموں پہ قربان جاؤ اور باری باری جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس نے کہا جی یہ بکریاں ہیں تو ایک ادھر جا سن، حضور نے فرمایا یہ بکریاں میں اپڑانا چاہتا، 2-4 بندے پھر خاموش ہو گئے۔ اگر آپ پہنچا دے تو میں ابھی کلمہ پڑھ کے ابھی جنگ لڑوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا بتا بھائی تیرا محلہ کدھر ہے؟ اس نے کہا اس پہاڑ کے پیچھے ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے کیا کیا؟ توجہ طلب بات ہے، اب حضور کی بات ہو، اتنی کمال کی بات اور امتی چپ رہی، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ایسے کر کے نا زمین سے ایک ایسے کر کے مٹی کی مٹھی بھری، بکریوں کی جانب پھینکی اور فرمایا ادھر ہے تیرا محلہ؟ جی ہاں، سامنے پہاڑ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہاڑ سے کہا ہٹ ہوئے، پہاڑ ہٹ گیا، پہاڑ ہٹ گیا، سامنے محلہ نظر، فرمایا او اللہ، اس نے کہا جی او حیران ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے پر 2-4 منٹ کھلو رہا، بکریاں نو میں ڈھلدا پیا، ویکھ رہے بھی مال کڈ گھر جاندیاں کہ کوئی نہیں فرما رہے آپ نے کہا چلو اپنے مالکوں کے گھر بکریاں چلی گئی، اور جانور بھی محبوب کی مان لیتے ہیں، انسانوں تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا بات ہے جی۔
चल पड़ी और मालिकों के घर चली गई। फरमाया देख लिया जी, देख लिया, कलमा पढ़ लिया, जंग लड़ने चली गया, वहीं पर शहीद हो गया। नबी पाक ने फरमाया जिसने जन्नती देखना है इसे देखा। क्यों भाई, नमाज तो पढ़ी नहीं है, तहज्जुद तो है नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ बिस्तर उठा के बेचारा आया नहीं है, मुझे नहीं फरमा रहे ना, इतने तो इजाजत दे दो ना, एडी की सीरियस स्क्रीन चंगी नहीं तवज्जो फरमा रहे ना, कि नहीं तो मेरे चाय जानी चाहिए ना, थोड़ा सा ये बात समझने वाली है। इतना कुछ भी नहीं किया, कलमा शरीफ पढ़ा, शहीद हो गया, फरमाया ये जन्नती है। क्या मसला क्या है? मैंने कहा आप भी पूछोगे कि दीन के करीब आने का फायदा क्या है, तो सही करीब अल्लाह के बंदे। यहाँ तो तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाबू इमाततिल अज़ा अनी तरीक, उठा के देख ले, फरमाया जो मुसलमान किसी रास्ते पे जा रहा हो, रास्ते के ऊपर देखे कोई अटकल है, कोई रोड़ा है, कोई वट्टा है, कोई कांटा है, इस नीयत से हटा दे कि यहाँ से गुजरने वाले को तकलीफ ना हो, फरमाया उसने ये रास्ता साफ कर दिया, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत का रास्ता साफ फरमा दिया। तो ये जो गलियों के अंदर इतने इतने खड्डे उखेड़ देते हैं और आने वालों को तंग करते हैं, ये जो जाम बनाते हैं और अपना पानी पड़ोसियों की तरफ निकालते हैं, क्या ख्याल है? महबूब की बातें याद कोई नहीं है, ना तंग किया करो पड़ोसियों को। आका सलाम ने फरमाया हुर्मतुल जारि का हुर्मति उम्मिही, फरमाया पड़ोसी का ऐसे हया करो जैसे माँ का करते हो। आजकल जोरों वाली आ गई है, मैं क्या कह रहा हूँ। ये दीन के करीब आओ तो सही ना, और ये तो कांटा उठाने पर भी जन्नत देता है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, आओ ना दीन के करीब। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे ने वुजू किया और अच्छा वुजू किया और उसके बाद उसने दूसरा कलमा पढ़ लिया, कलमा शहादत, फरमाया अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। आगे सत्याना शहर है, वहां एक गांव में मैंने ये बात बयान की, एक बंदा कहने लगा कारी साहब आज तक काम चाह दिता ही, आपकी बोली यही बोली थी उसकी, आज तक काम चाह दिता ही। मैंने समझा शायद मैं तालिब इल्म हूं, मेरी जुबान से कोई गलत जुमला निकल गया, तो मैंने कहा जान की अमान पाऊं तो पूछ सकता हूं कि क्या हुआ। सुभान अल्लाह। वो आखने लगा आज तक वुजू करने के जन्नत दे अठो बुए चखो ले, आज तक मौलवी साहब काम चाह दिता ही। तो मैं मुस्कुरा पड़ा जैसे आपकी मुस्कुराहट निकली। मैंने कहा बुजुर्गो वो काम मैं नहीं चाया, ये जिन्हां दी जन्नत है वो काम चाही खलोते बात हदीस सुनाई है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, अगर आप हाथ उठा ले तो ठंड नहीं लगेगी, मैं गारंटी देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ क्या बात है? ओ बाबा तू दीन में नेड़े आ तो सही, खुदा दा बंदा। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमा दिया, ये कुरान मजीद जब पढ़ते हो, फरमाया मन क़रअ मिनल कुरआन हरफन फलहु अजरु हसनात, जो कुरान में से एक हर्फ पढ़े अल्लाह 10 नेकियां देता है। गुना तक तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देता है, कौन है बताओ भाई? लाश देने वाले तो थे, प्रॉफिट देने वाले तो कोई नहीं ना होंगे। ये महबूब करीम है, इतनी ज्यादा नंबरिंग, इतनी ज्यादा। एक सवाल पूरा किया, एक लफ्ज पूरा किया, 10 गुना। कमाल वाली बात है यार, ये मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम है। गिरामी कदर हज़रात, इस दीन पर पता क्या फायदा? नबी पाक ने फरमाया था, मेरे सहाबा तुम्हारे पास मैं हूं, मेरा दीन है, अगर तुम में से कोई बंदा पूरे दीन पर 9% अमल करे और 10% छोड़ दे, फरमाया वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। ये उनके लिए था। फरमाया वक्त आएगा मेरी उम्मत पर, अगर कोई इस दीन में से 9% को छोड़ बैठे 1% यानी फराइज पर अमल कर ले, तो फरमाया मैं मुस्तफा उसे भी जन्नत की गारंटी दे देता। यार मुझे बताओ कौन है जो 10% में से भी 1% वाले को जन्नत कौन है? ये मेरे हबीब है। ऐसे तो 100 भी जुते तीन तो ता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, मैं उम्मीद करूं कि हम जरा दीन के करीब आएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदा के बंदो यहां तो वुजू करने पर जो बावुजू रहता है अल्लाह उसके चेहरे का नूर बढ़ा देता है। जो बावुजू रहता है उस पर शैतान हमला नहीं करता, वो गुनाह थोड़े करता है, ऑटोमेटिक उसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी रहता है। उसकी कोशिश होती है मैं झूठ ना बोलूं, जब नमाज का वक्त तो नमाज पढ़ने को जी चाहता है। और ये रिवायत मौजम सगीर में है, फरमाया बावुजू बंदा अगर मर जाए अल्लाह ताला शहीदों के साथ उठाएगा। ये है हमारा दीन। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम दीन के करीब आएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप कहीं दूर ना चलिए, मैं बात ये समझा रहा था कि जो काम करना है ना, जब तक उसका तकाजा ना पूरा किया जाए वो काम नहीं होता है। नमाज पढ़ते हैं, जब तक नमाज के क़याम के मसले नसीब,
रकू कैसे करना है, कैसे हाथ, कैसे सजदे में जाना है, कौन कौन सी हड्डियां लगानी है। जब तक ये पता ही नहीं है कितनी देर सजदे में ठहरना है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़नी है, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, कैसे नमाज फायदा देगी भाई। तो ये अगर सीखना चाहें तो दावत इस्लामी वाले हैं ना, अजरे पहलू सावियां पगड़ियां वाले हुण भी हो अगे लोग आते हैं सावियां बंदे हो रंग बदलो तो बड़ा सावी बनी है, तो मैं कहूं बदल हुण बनना है और बैठे बुरे थे भाई। ये सुनियों की तंजीम है, याद रख ले। और कट्टर सुनिया ये जो लूज होते हैं ना, लूज, ये वो बंदे नहीं है। मैं तो गारंटी देके जानता हूं, समझ आती पई है ना। इन लोगों के साथ कभी काफिले में जाओ, इंशाल्लाह ये तुम्हें बताएंगे नमाज कैसे पढ़नी है, ये तुम्हें बताएंगे तहज्जुद कैसे पढ़नी है, ये तुम्हें बताएंगे जनाजा कैसे पढ़ना है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप जाया करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। बात ये बता रहा हूं, जब तक काम का तकादा ना पूरा किया जाए वो काम फायदा देता। अब ताला है ना, उसके अंदर जो चाबी दाखिल होती, 4 दंदे तो 4 दंदे पाना, 5 घंटे का ताबी नहीं, 3 घंटे का ताबी नहीं, तकादा ही पूरा नहीं, रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं। इसी तरह जो हम दुआ करते हैं, जब तक उसके तकाजे ना पूरे किए जाए दुआ नहीं कबूल हो सकती। सबसे पहला तकाजा पता क्या है दुआ का? दुआ करते वक्त ना हाथ से बढ़ना है ना कम होना, ये सबसे पहला तकाजा है। चाबी दे विच 5 दंदे वाली चाबी ताले दे विच दाखिल कीती नहीं ना खुला, क्योंकि असि हाथ तो बाद गए हैं। बात समझे ही नहीं यार। 3 दंदे वाली दाखिल करते खुल जाएगा, जो 4 वाले से खुलता है। क्यों? हम हाथ से जब दुआ करनी है ना राइट ना लेफ्ट, सिराते मुस्तकीम। वो तकाजे तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस महफिल में आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूं। गिरामी कदर हज़रात, दुआ करते हुए सबसे पहला तकाजा ना राइट ना लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या है? एक शख्स था, उसने जब दुआ मांगना शुरू की ना, तो दुआ मांगते हुए पता क्या कहता है? या अल्लाह मुझे जन्नत में दाएं जाने वाला एक महल दे दे, बस मेरे लिए यही काफी है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने सुन लिया, फरमा अल्लाह नाल सौदेबाजी करे ना। तो जो नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूं, सौदेबाजी नहीं करनी है। या मुस्तदरक कभी पढ़ के देखे, बड़ी बड़ी ऐसी बातें मौजूद है। कहा कि ये क्या बात हुई कि तू कहता कि मुझे दाएं जाने वाला एक महल दे दे। फरमा हो सकता है तेरे बारे में ये फैसला हो कि जन्नत में तेरे 10 महल हैं और तू बाकी 9 काट के एक की तलब कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फरमाया दुआ कर, माल करना, सौदे करना, ज्यादा से ज्यादा जन्नत मांगो, और ज्यादा चाहता जन्नत और फिरदौस मांगो, चूंकि वहां मैं हूं। हुजूर ने फरमाया उसको मांगो। ये क्या बात आने जाने वाला दे दो और बस। फरमाया तेरी अक्ल महदूद है, लेकिन अल्लाह की रहमत लामहदूद है। आपको पता है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा उसे जन्नत में कितना रकबा मिलेगा? सुभान अल्लाह। ये कभी बुखारी मुस्लिम पढ़ो, अल्लाह की रहमत में खुदा की कसम जी चाहता है अभी मर जाऊं, अल्लाह की रहमत इतनी प्यारी है। फरमाया जो जन्नती आखिर में जन्नत में जाएगा ना, उसका भी बड़ा अजीब किस्सा होगा। और वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, वरना मैं पूरा सुनाता। समझ आ रही है ना? अल्लाह ताला उसे फरमाएगा जा जन्नत के अंदर, और जन्नत में तुझे इतना रकबा देता हूं जितना जमीन से आसमान तक और पूरी दुनिया का है। वो ये खुद कहेगा या अल्लाह तू मुझसे मजाक कर रहा है, वो खुद कहेगा। हुजूर ने जब ये बयान किया तो मुस्कुरा पड़े और दाढ़ी मुबारक जाहिर होना शुरू हो गई। फरमाया उसे पता ही नहीं होगा कि रब तबारक व तआला की बारगाह में तो ये कुछ भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा। ये आखिरी दर्जे का जन्नती उसका हाल है। तो जो अव्वल दर्जे का जन्नती अबू बकर है उसका हाल, ये नूरतुल मजालिस में अल्लामा अब्दुर्रहमान सबूर ने लिखा है। मैंने कहा चलते चलते आपको बता दूं। आपने फरमाया फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला तेरी जन्नत में रहता हूं, कितनी बड़ी जन्नत है। बूहे वाले पासे दा पता है, ए पिछले पासे दा नहीं पता भी केडी कलमान च लमान समझ लो, पर इधर लंबाई में कितनी है। तो फरमाया बस जितना तेरा दायरा है उतने में रह के काम कर। उसने कहा बारी ताला अगर मेहरबानी हो जाए कि मुझे थोड़ा सा ये भी बता दिया जाए, बड़ा खुश हूं कि जन्नत में हूं और यहाँ की खिदमत मेरे जिम्मे है, लेकिन देखना चाहता हूं कितनी बड़ी है। अच्छा फरमाया चल तुझे 1000 साल उड़ने की ताकत देता हूं और पर भी देता हूं, उड़ता रहे सीधा स्ट्रेट। अल्लाहु अकबर। 1000
سال اللہ اکبر بہت خوب سنیوں قدر بولے 100 1000 سال پر بعد مکمل ہوئی. علامہ عبدالرحمن صبوری لکھتے ہیں کہتا ہے باری تعالیٰ 1000 سال پرواز کر کے یہاں تک آگے لیکن کنارہ نہیں آیا. ایک مرتبہ ایک موقع مل سکتا ہے ٹرائی اگین. اللہ کہا بالکل ٹھیک ہے 1000 سال کی پھر طاقت پھر سٹیٹ ہو رہا ہے. پھر کیا مکمل ہوا باری تعالیٰ کنارہ ابھی بھی نہیں آیا. لاسٹ وارننگ اللہ اکبر سبحان اللہ. آخری موقع بڑا چالیے بھی تجھے دیتے ہیں. پھر 1000 سال جنت پھر ختم نہیں ہوئی. اگلی بات یہ آپ دیکھا ہے جڑے لکانا چھات چھات کر لین ترکڑے بندے ذرا ترکڑے ہو جائے. سارے حضرات شاہ صاحب آپ کی توجہ اور آپ نے ملت کی علماء کی اور پیر بھائی میرے میں سب کی توجہ چاہتا ہوں. اہل عشق بیٹھے ہو. ادھر کا 3000 سال تک باری تعالیٰ اترا ہوں تیری جنت کا دوسرا کنارہ نہیں آیا. کتنی تو بڑی جنت ہے خدایا. اور فرمایا تو آنا کتنی بڑی ہے. ابھی تو میرے محبوب کے یار ابو بکر کی جنت ختم نہیں ہوئی. کا چہرہ کھل گیا غلام کی طرح. اللہ 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 کو برکت دے. سنیوں میں تو چہرہ غلام پر کا نہ ہوئے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. میں نے کہا یہ حضرت ابو بکر صدیق کی جنت کا حال ہے تو حسن و حسین جو جنت کے بھی سردار ہیں. اللہ اکبر. کوئی لگا سکتا ہے اندازہ. میں کہا اچھے آنا نامدہ یہ حال ہے تو مڑو نامدہ حال کی سبحاللہ تیرے چوبن کا تماشا دیکھے. انہوں کے نصیبے دیو کی دیکھے. یہ آنکھ والوں سے ہماری بات ہو رہی ہے. توجہ ہے آنکھ والوں. تو میں آپ کی کیا بات میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب جب دعا کی جائے نا تو پھر ایسے سودے بازیاں مرلا ڈیڑھ مرلا پاسیاں بڑھن دی تھارا نا 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 دل کھول کے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. تو اس واسطے ادھر نہیں ہونا ہے. ہاتھ سے بڑھنا نہیں ہے. ہاتھ سے بڑھنے والی بات ابھی رب نے بھی سودے کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب ادھر آ جائیے دوسری جانب. یہ تو ابو داؤد شریف میں بھی حدیث موجود ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے. ابو داؤد شریف میں تو یہ پورا قصہ موجود ہے. دیگر کتب میں بھی ہے. صحاح کے اندر یہ حدیث ہے. ایک صحابی آئے نماز پڑھی. اللہم ارحمنی ورحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ مجھ میں رحمت فرما اور میرے نبی پہ فرما. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کنجوسوں اور بخیلوں والی دعا ہے. حالانکہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ بھی شارحین فرماتے ہیں کہ اس صحابی کی محبت تھی کہ وہ کہتا تھا میں امام سے میرا یار ہوئے تریا کوئی نہ ہوئے. یہ اس کا اپنا پیار تھا. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرمائی میں کہا کہہ رہا. سمجھ آئی نا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر بھی تربیت فرمائی. حضور نے فرمایا اوے اللہ کی رحمت لا محدود ہے. تو محدود کر رہا ہے کہ رحمت تیرے میرے کان ہے تے باقی. فرمایا جب بھی دعا کرنی ہے سب کے لیے کرو. پتہ نہیں کس کے صدقے میں تیرے اوپر بھی مہربانی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں. اللہ سے جب مانگے نا استاد جی دعا کرے میرے پوتر دے پیپر ہیں تیرے پوتر پیپر ہیں باقی مار جا سارے کن کروا کر کہ بس اوقات تو دعا کرو میرے ابا جی ٹھیک ہو. اللہ تعالیٰ میرے والد اسے دے جتنے بھی آ بیٹھے سارے دے ماں باپ اسے دے جس بھی آوے اپنی کریے شاید اپنا ڈیٹ بھرنا ہے سب کی خیر مانگو. یہ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے جو جتنا زیادہ وسیع الفاظ سے مانگتا ہے اللہ اتنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے. بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو. یہ دعا کا پہلا تقاضا ہے کہ نہ رائٹ نہ لیفٹ بالکل سٹریٹ صحیح دعا کرنی ہے. پہلا الفاظ کا چناؤ درست کرنا ہے. اب دوسری بات بھی سنیے. فرمایا کہ جب دعا کی جائے نا اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن کو سیدھا کیا جائے. سمت سمت یہ ہوا جو سمت اس کو صحیح کیا جائے. بس اوقات دعا کرتا لوگ ایسے بیٹھے ہوتے انہوں نے بھی کیا تجھے اس لیے نہیں کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ ہماری ایک پرانی عادت بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ تقریر توجہ سے سن لی تو بہت ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائے گی. بعض جب دعا کرتے ہیں تو ایسے گوڑے یا دعا کر دینے
آمین آمین. میں کہ ایک ہی بھائی ادھر دیکھو علماء بیٹھے احسن الدعاء لآداب الدعاء. سبحان اللہ. یہ فضائل دعا کے موضوع پر کتاب لکھی ہے میرے سیدی و سندی اعلی حضرت امام فاضل بریلوی آپ کے والد محترم نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے لکھی ہے, وہ بھی بڑے چس آ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات؟ بڑے بڑے علماء نے اس بات کو لکھا ہے, فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اس وقت ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا ہے, اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. جب ہم نماز پڑھیں اور اپنے قبلے سے منہ ہٹاتے رہیں تو لطف نہیں رہتا. سمجھ آئی نا؟ اور اگر عمل کثیر ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. ایسے ہی جب ہم دعا کرتے ہیں اگر ہماری ہتھیلیاں ایسے 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 ہیں بالکل سستی اور دیر نماز کا لطف ہی نہیں رہتا. اپنے ہاتھوں کو ایسا سیدھا آسمان کی طرف, یہ ہتھیلیاں ایسے سیدھی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. زیادہ آکڑے ہاتھ نہ ہٹنے ایسے. بہت سمجھ آ رہی میری بات؟ سبحان اللہ. اور پھر یہاں پر یہ مسئلہ بھی سماعت فرمائے تاکہ آپ کو اور لطف آ جائے. استاد جی ایک گال تو ٹھیک ہے بھائی, ہاتھ نہیں رکھنا, این کریے یا این کریے نہ لگ جائے, مسئلہ حل ہو جائے نا. یہ پہلے نہیں پتا تھا, جب 2-4 مرتبہ میں نے سبق سنایا تو پھر لوگوں نے پرچیاں لکھنا شروع کر دی کہ آپ دعا مانگتے وقت ایسے ہاتھ جوڑیں یا ایسے جوڑیں. سن لیں, ایسے جوڑ کے کریں تب بھی ٹھیک ہے, کھول کے کریں تب بھی ٹھیک ہے, ایسے ہاتھ اٹھا کے کریں تب بھی ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حج کے دن جب دعا کرتے تو یوں ہاتھ اٹھاتے کہ آپ کی بغل کی سفیدی بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. رب سے مانگنا ہے نا تو پھر رب سے ایسے مانگ رب کی رحمت کو بھی جوش آ جائے. ایسے ہاتھ بالکل سیدھے ہاتھ. سیانے آتے نے دعا تھوڑی مانگ لاؤ, چاج نال مانگ لاؤ. یہاں پتہ کام میں آ کے کہتے ہیں قاری سکندر صاحب دعا لمبی کرے, آپ پیر آفتاب صاحب نے کیا ہے کیوں اگر لنگر بڑھنا خدا دے بدے گول چکی تھی ہار جائے. یہ بات کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ مجھے وہ کیسے اوہ حدیث میں الدعاء مخ العبادہ, فرما دعا عبادت کا مقصد ہے. پوری محفل میں تیری توجہ کہیں آگے باگے ہو بھی گئی تو خیر ہے, یہ دعا عبادت کا مقصد ہے. اور ہونی تک کہیں گیری لبنی ہے, گیری نو عبادت صاحب دینا گدے نو ہی ادوانا جو بندہ کٹے تو چھلو ڈھا کے بھی چمک سے نکل دائی نا. جیو واہ 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 سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور گرامی قدر مگر کا ٹائم آیا کہ تو چھلنا اور بھانے بگے ہیں, خدا کا خوف کر. اس میں یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں استاد جی نانو آگیا پیران دعا لمبی کرنا لنگر دینا تو پھر وہ آمین نالن مل گیا مینو نہیں مل گیا آمین, اور یہ انہوں نہ ملے نا دوچی آ رہی آمین تو میں بھی بیٹھا. ناراض نہ ہونا یار, ناراض نہ ہونا, یہ باتیں میں بڑی خاص کہہ رہا ہوں. ہم اسی چکر میں اپنی دعا کے سارا لطف خراب کر بیٹھتے ہیں. دعا تھوڑی مانگی جائے, یعنی صرف 5 منٹ کی مانگ رہا, لیکن سارے نواق ہوئے اکھی باندھ کر ہوئے وہ جو نہیں فرما رہے. جنہوں نے مکہ مدینہ آنکھوں سے دیکھا ذرا وہ تصور جماؤ, اور نہیں ہے تو ذرا مکہ مدینے کی تصویر اور قرآن کو اور اللہ کی رحمت کا تصور جماؤ. دل نال منگو بھی خیر رب کی میں عطا فرما. تو جو ہے کہ کوئی نہیں ہے, کیا کہنا. جب دعا کرنی ہے نا دعا اس وقت ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ لنگر مدینہ تو تھوڑی لمبی چکر ہے کیڑے کمی پائے گئے ہیں یار, خدا کے بندے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اچھا, دعا کرتے وقت پہلا تقاضا یہ تھا رائٹ لیفٹ نہیں ہونا. دوسرا تقاضا تھا کہ اپنے ہاتھوں کی سمت کو سیدھا رکھنا. بولو تو صحیح, سیدھا رکھنا, زیادہ اکڑانے نہیں ہیں, بالکل ایسے نارمل رکھ لیں, ایسے رکھ لیں, ایسے ایسے. آپ اکیلے بیٹھے ہو بشک جوڑی چک کے دعا کا لوگ کے سامنے بھی کر سکنا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, رب سے ہی مانگنا ہے نا. یہ دوسرا. اب تیسرا تقاضا دعا کرنے کا سن, جب دعا کرنی ہے اس یقین سے مانگو کہ رب عطا فرمائے گا. بس اوقات ہم رسمن سارے کام کرتے ہیں, ناراض نہ ہونا. پہلے میں نے اشارہ دیا لیکن تھوڑی سی مثال دے. بچوں کے پیپر ہوتے ہیں نا تو عمومی طور پر والدین فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں, والد صاحب والدین نہیں والد وہ نماز پڑھنے, استاد جی دعا کرے آج چھوڑا تھا ریزلٹ ہے, اس دفعہ تو ویسے سارے پاس ہو گئے. یہ تو چاہتے ہوں گے کہ اللہ کر کے کرو, نہیں رہے تو پاس ہی ہوتے رہیے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. محنت کر کے ہوا کریں تب مزہ آتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. دوستان عزیز اس وقت آ جاتے ہیں دعا کرو پاس ہو جان.
میرے مرشد کامل، میرے شیخ طریقت، میرے مائی، میرے لاجپال، میرے کریم، جنہاں دا میں مرید ہوں، سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس افطار قادری صاحب، آپ فرماتے ہیں جب بھی ایسی دعا کرنا چاہو نا کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں، فرمایا یہ الفاظ ضرور کہا کرو، یا اللہ یہاں بھی کامیاب کر، وہاں بھی کامیاب کر۔ کیا جاتا ہے ہمارا ایک لفظ بولنے سے یار، اگر ہمارے بچے دنیا آخرت یہ کہتے یا اللہ دنیا آخرت کے امتحانوں میں کامیابی نصیب فرما، تو سارا کوئی جاندہ ہے تو پھر کیا کرو نا، تو صوفیاء ہوتے ہیں نا، تو جب دعا کریں نا تو اس یقین سے کریں کہ دعا قبول ہوگی۔ اب یہ جو مسجد میں کروانے آتے ہیں اچھی بات ہے، نیک بندے سے دعا کروانی چاہیے، کوئی عرض کی بات نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی کس کی ہے؟ آہستہ بول رہے ہیں جناب، پتر گوڑے چھوڑے جدے پڑی بیٹھے چھاڑ کے بیٹھنا، بیٹھو گوڑے چھاڑ کے ترکڑے ہو کے میں ٹائم پہ کی کھلوتا، تقریباً 20 منٹ باقی ہے میری تقریر کا، 1 گھنٹہ میں نے کلام کرنا ہے آپ سے، سمجھ آئی نا؟ یہ بچا جاؤ موڑ بکسائیں موڑا ہونا کہ نہیں ہونا، ناراض ہو نہیں ہو رہا ہے، یہ تھوڑا سا ماحول اس لیے بدلتا ہوں تاکہ آپ کی نا طبیعت مانوس رہے اس طالب علم کے ساتھ۔ دوستان مکرم سب سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجاب، فرمایا 3 دعائیں ہیں جو قبول ہی قبول ہے، رد نہیں ہوتی۔ پوچھا کہ حضور کون کون سی؟ فرمایا دعوت المسافر، دعوت المظلوم، دعوت الوالد لولدہ۔ فرمایا ایک مسافر کی دعا جو سفر پر جائے نا، لمبے شرعی سفر پر 92.5 کلومیٹر اہل سنت کے نزدیک ہے، ہاں کہیں جاتا تو مین شروع ہو جاتا ہے، نہیں توجہ فرما رہے بولو تو صحیح، کہیں تو جناب علی بھیرے جانا تو تامی شروع ہو جاتا ہے، اور میں کیا باس کار کھایا ہے، شکر کار تو گھروں نکل کے جناب دوئے گھر بڑھنا کی نہیں، اتھائیں سفر نہیں تے شروع کرتا، تھوڑے جا گھڑی چھان تھلے باننا میرا بھیرا، بولو تو صحیح کچھ شریعت کے اصول قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں نا جناب علی اگلے بھلے جانا تو بھیٹ کی تھی کرو بھی آ گیا پھر کوئی نکھا نہیں پڑے وہ باس کار یار، شریعت کی پامالیاں تھوڑی کار، نور بھی تو بڑا بھونکتے رہی بنا مکہ، چلو خیر جن کو نہیں سمجھ آئی نہ ہی سمجھو تو بہتر ہے۔ ادھر میری طرف دیکھو میرے پیارے بھائیو سنگیو دوستو یارو سجنو بزرگو، یہ بات بڑی خاص ہے، 92.5 کلومیٹر کا سفر جس کا ہو نا تو فرمایا وہ مسافر دعا کرے، ضرور دعا کیا کرے سفر میں جو بھی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاروق اعظم حج کے لیے جانے لگے، سن کر پھر آگئی تربیت کی بات ہے تنال فاروق پاک دا مقام بھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آبار تک روانہ کرنے اور جانے پتہ کیا کیا؟ فرمایا یا اخی عمر، اے میرے بھائی عمر، اے میرے بھائی عمر، ارشاد فرمائے بس اوقات ہمارے جو غیر معروف شاعر ہے نا اور غیر تربیت یافتہ وہ ایک علی باج محمد دا کوئی ویر بخا مینو تو میں کہ آتے انہوں نظر نہیں آیا، حضرت عمر کو بھی کہا ہے، حضرت ابو بکر کو بھی کہا ہے، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی میں کیا کہا، لیکن یہ تو انہوں نے بتا دیا امت کو کہ ابو بکر کہتے ہیں میں نے بیٹی بھی دیا لیکن کبھی میں نے نبی پاک کو اپنا سسر نہیں کہا، آقا کہا، نہیں توجہ فرمائی، حضرت عمر نے بھی یہ کہا ورنہ آقا کہا، نبی پاک نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان کو دی ہیں، ایک مولا علی کو دی ہے، اس کے باوجود انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس گھر کے جوائی ہیں اور ہمارا یہ نانا، فرمایا یہ آقا ہے ہم نوکر ہیں، وہ اتنی قدر کرتے ہیں، تجھے نہیں قدر مدینے والے کی، مدینے والے کی قدر کیا، بھائی عمر ہمارے لیے دعا کرنا، نبی عمر کو کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر کو کہہ رہے ہیں، ہماری تربیت ہے کہ نبی ہو کے دوسرے کو دعا کے لیے کہتا تو امتی ہو کے نہیں کہہ سکتا ہے، اور یہاں یہ بھی بتا دیا کہ عمر کتنا مقبول بارگاہ ہے، اللہ تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اللہ اکبر، وہ کیا دیکھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ علامہ صاحب میری تار چھیڑ رہے ہیں کہ پنجابی میں ہی سناؤ، آخر میں ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے نا، نہیں توجہ فرما، اس لیے چلو کوئی نہیں میں کوشش کرتا ہوں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے کی توجہ ہے میرے بھائیوں کی، سنگیوں کی، دوستوں کی، یاروں کی، دوستان مکرم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی مسافر جب سفر پہ جائے
تو فرمایا کہ وہ دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بھی لمبے سفر پہ جاتے ہو تو اپنے بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھا، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری بات فرمایا مظلوم کی دعا۔ مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر لوگ ظلم کریں، حق اس کا کھا جائیں، اس کی کچھ بننے ہی نہ دیں اور آخر تو کاٹ بھاج کی تُتائی بھجنا، میں تینوں کرنے کو نہیں دینا۔ میں کہا تو سچا ہے، تو رانا ہی توں جو گئے۔ فرمایا جو ایسا متکبر بندہ ہوگا نا قیامت کے دن اس کا پورا جسم کیڑی کے برابر ہوگا، چیونٹی کے برابر، اور اوپر اس کا منہ لگا ہوگا، ایسے ہوگا جیسے زمین کے اوپر ہدوانا نہیں پڑا ہوتا، اس طرح اس کا صرف منہ ہوگا، اور نیچلا قد اللہ کیڑی کے برابر کر دے گا۔ ہر بندہ لگنا والا ٹھڈا مارے گا، بتھاڑ دے اتے اوے تکبر نہ کر اوئے، اور لوکاں نہ ظلم نہ کر اوئے، اور بندیا توبہ کر خدا دا نام ہی۔ آج اپنے اندر جڑے رچ تے کتے بننے نہ کٹ دینا نو با، حق نہ کھا واڑیاں گواڑیاں دا بہنا بیراواں دا جی مارے آجا سے۔ اللہ یہی وجہ ہے حق دو قسم کے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ فرماتا ہے یہ تیرا میرا معاملہ ہے، نماز روزہ حج زکات یہ تیرا میرا معاملہ ہے، میں چاہوں تو اسے پوچھوں، نہ چاہوں تو چھوڑ دوں، لیکن حقوق العباد نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، نہ تنگ کریا کرو۔ متکبر بندے کی یہاں تک دیکھ لو جا کیا توبہ، قیامت والے دن لوگ اس کو پاؤں تلے روندیں گے اور بڑا کہے گا او دیکھو تو صحیح میں کون ہاں، اس لئے سائیں آکھنا نہ تو ہی کہتا تھا نا کہ میں تیرا بڑن کو ہوں دس۔ اور سن لو جو آج بہت بڑے بنتے ہیں نا، بہت بڑے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ قیامت میں بہت چھوٹے ہوں گے، اور جن کو تم بہت چھوٹے سمجھتے ہو قیامت کے دن یہ بہت بڑے ہوں گے۔ اللہ یہ کہ کوئی بندہ توبہ کر لے، خدا کے لیے تھوڑا سا یار اپنے آپ کو سنبھالو، حضور کے غلام بنو۔ یہی فرما رہے آپ دوستان مکرم، بات کہیں دور نہ چلی جائے، یہ اشارہ میں نے دینا تھا اس لیے میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے۔ یہ تقریریں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے جس سے ہم نے کوئی سیکھ کے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ گرامی قدر حضرات، دوسرا یہ مظلوم اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جن پنجابی چادر بھی کسی غریب دی ہاں نہ تینوں پایا جا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں نہ پوایا کرو، بالکل غریبوں کو تنگ اور ذلیل نہ کیا کرو۔ تیسرا فرمایا والد کی دعا اولاد کے حق میں، ماں بھی کرتی ہے لیکن والد کی دعا کو زیادہ ترجیح ہے۔ ابا جڑی دعا کرے رب قبول کر چھڑ دے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابے اور آپ اگے چل کے آدھے تو سانچہ دعا کرو، اچھی بات ہے، لیکن ابا جی بھائی دعا آپ کرنی ہے، اور صرف امتحانوں کے دنوں میں نہیں کرنی ہے، جب بھی یاد آ جائے دن میں 1000 مرتبہ یاد آئے دعا کر۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ان کی دعا قبول ہوتی ہے دوستانی مکرم، لیکن مانگنی یقین سے ہے۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ایک عالم دین نے بات بیان کی بڑی لاجواب ہے۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید، کرو نام لیا، خلیفہ ہارون رشید وہ چلا گیا مکے کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، توجہ ہے سب ادھر آپ کی؟ اس نے دیکھا کہ باہر دروازے پر ایک نبینا بیٹھا ہے، کہتا ہے آنکھ نہیں تو کاکھ نہیں۔ تانوں پتہ ہے مینا کی صداواں بڑیاں جڑیاں نا ایموشنل ہوندیاں نے، آنکھ نہیں تو کاکھ نہیں، اس کو بڑی یا اللہ مینوں آنکھ دے، تو آنکھاں دتیاں جنہاں مینوں نہیں دتی، تو رب ہے، نالیاں دا لوگوں میں انا میرے بچے نے کہا چھڈے ہو دنیا جوان نے، آج کل بھی مسجد میں آ کے یہ کہتے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے لوگ پیسے دے رہے ہیں، مکے میں بیٹھا ہے، یہاں 1 نیکی کرو لاکھ نیکی کا ثواب ہے، لوگ 1 روپیہ دیتے رہے، لاکھ روپیہ تو ہو گیا، نہیں توجہ فرما، جوریاں بڑی جاتا ہے، جوریاں بڑی جاتا ہے، نالیاں دا یا اللہ تو مجھے آنکھ دیتا تو میں آپ یہاں نہ ہوتا۔ خلیفہ ہارون رشید بڑا سیانا، اس نے کہا یہ عجیب بندہ ہے، پیسے دے نال جوڑیاں بھی بھری جاندا ہے تے اللہ دے نال گلے شکوے بھی رحمت دے نال شروع کیتے ہیں، کمال والی گل ہے، بندے دا پوتر بن اصل تے ڈرامہ کردا بیٹا، منگ رہا ہی لوکاں کول، رب تو منگ رہا ہی نہیں پیا، جو نہیں نہ فرمائی رب تو منگ رہا ہی نہیں پیا۔ انہیں کہا اچھا، اس آکھیا اے انے آ گل سن، اے 2 جلاد یہ تیرے سر تے کھلوتے ہیں، میں بادشاہ خلیفہ ہارون رشید،
لگا اچھا عجیب یہ ہو سکا جی جی تو چھٹ میرے واپس آؤں دیا جی تیری اکھی روشن نہ تو میں تیرا سیر لا دینے بھائی اتنی بات کی اور بادشاہ چلا گیا بول گئیاں صدامہ بول گئے بچڑے بول گئیاں بچڑیاں اور شیر سجدے رکھے ہے آدھے ربا سونیا اکھی دے میں تو میں سیر چینا اللہ 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 واہ اکھی دے میں تو میں سیر چینا تو یہ نہ دے میں تے رانا تو اونج نہیں میں بھکھا تا مار دیا سا پر سیر لہا بڑا نہیں ہو دے رب کی رحمت کو جوش آیا آنکھیں نوروں نہ لا نور ہو گئے بادشاہ واپس آیا ہے السلام علیکم اسے کہ تو کون ہے کہ میں ورنہ اکھیاں جیا بادشاہ بھی رونے لگ پڑا سوئے کہا بدبختہ تیری اکھی روشن نہ بھی ہوگی نا تو مطلب کچھ نہ آٹھنا اس واسطے کہ خانے کعبے تے قتل و غارت ویسے بھی منع ہے ایسا کیا میں تنو صرف یہ سمجھا رہا ہوں رب دے گھر چی آکے مخلوق کو منگی جانا ہے تھے آگے بھی ہونے کو مانگنا یار اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اس یقین سے مانگو اور رب سے مانگو کیا بتا فرمائے گا یہاں پر کئی لوگ نا مغالطہ ڈالتے ہیں اور تسی داتا صاحب چل کے دعا کیوں کر دے تسی فلانے دربار تھے یہاں پر بجلال پر شریف چل کے شہر شریف اوہ میں کیا کھلو ہوتا سے کیا وہاں چل کے دعا نہیں کرنی چاہیے تو نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ رکن کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرو پرنالے دے ٹکلو کے دعا کرو نہیں نہیں جتھے مرضی دعا کرو اللہ سندا ہے میں کہ اللہ صاحب جی سندا ہے ہر جگہ تے سندا ہے تو نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ حجر اسود کے پاس مانگو نبی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ ہر جگہ سے سن لیتا ہے وہ کچھ جگہ ہوندیاں نے جنہاں دی اپنی فضیلت ہوندی ہے اگر میرے نبی نے نہ بیان کی تو ان کو سانا گال کر کہ کیجیے ہم تو موڑ چھوڑیے اکل نو ہاتھ مارو میرا برا نبی پاک نے کیوں فرمایا عرفات میں چل کے دعا کرو بھائی کیوں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فرمایا مقام ابراہیم میں کول نماز پڑھو بھائی سارا کعبہ ہی اللہ دا ہے اللہ فرماتا ایتھے نماز پڑھو اوتھے بھی تو کعبہ ایتھے کیوں فرمایا اس واسطے کہ ایتھے قدم لگے نے میرے پیاریاں دے یہ دا مطلب ہے جتھے پیاریاں دا ڈیرا ہوئے اوتھے رب زیادہ پسند فرمایا توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے کمال والی بات ہے صوفیہ پتا کیا اللہ والوں کے پاس جایا کرو درباروں وہاں جایا کرو اللہ تعالیٰ تمام گدی نشینوں کو بھی دین متین کا سچا خادم بنا ہے بہت سارے اچھے گدی نشین بھی اور بہت سارے گدی مشین ہیں آپ تو سمجھ ہی گئے ہو میں ٹائم گول کرنے نہیں جاتا اس گال گدی مشین کا کیا مطلب ہے ڈول ڈھمکا ناچ گانا بنگا چرسا نمازاں تے کوئی نہیں گھوڑے نہ چاہیے کتے لڑائیندہ ہے لڑکی رانی سرکتاں لوائیندہ ہے مسلے بھی ویلے پے نے تجتا ٹائم اٹھیندا کوئی نہیں نمازاں پڑھدا کوئی نہیں قرآن نو پڑھنا نہیں آوندا ویکھ کے دعا نہیں کر سکدا تے لوگ ہاتھ چومی جاندے تے میں کہ اے جڑا بندہ ہے اینو تے جان کے پتہ نہیں ماں نے بھی چٹیا کہ نہیں چٹیا جے تو چٹی جانا ہے یار میں 2 نمبر بندے کی بات کر رہا ہوں نا تو 2 نمبر کو تکلیف ہونی چاہیے 1 نمبر کو تو خوش ہونا چاہیے خدا کا خوف کریں تھوڑا سا یہ چھوٹی مسند نہیں ہے یہ بہت بڑی مسند ہے بابا گدی نشین سارے جمع نے لفظ اصل سجادہ نشین ہے اور سجادہ پتہ کس کو کہتے ہیں مسلح کو کہتے ہیں سجدہ جس پر کیا جائے نشین مسلح پر بیٹھنے والا ان مسلح تے بیٹھا گدی نشین سچا باندھ نہیں کرتے تھے جیو واہ 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 حضرت واہ 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 سلامت رہو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ٹیوننگ تو مجھے کرنی پڑے گی اللہ اکبر میں ویسے بھی آپ کے مزاج کے مطابق میں تقریر کر نہیں سکتا اللہ کی رضا کے لیے کریں گے بات پسند ہے سبحان اللہ نہ پسند ہے ڈبل سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے خدا کے بندے تھوڑی سی پہچان کرو اور سمجھو حقائق کیا ہے یہ سجادہ نشین اصل لفظ ہے مسلح پر بیٹھنے والا مسلح تے بیٹھنے والے کتھوں آئے ہوں حضرت مجدد پاک تے ایک مرید آئی وہ سا کہ حضور ہے تو اڑا مسلح ہے تے بڑا گھاس گیا ہے نمانا لائے لئیے فرمانا آنا
اس نے میرے بڑی وفاواں کیتیاں جتھے میں گیا مصلی میرے نال تے چٹائی میرے میں یہ نہیں ہو سکتا ہو سکے حضور جی تو سجدہ کر دے اور سارا گھس گئی اور ادھر دیکھو منڈے ادھر دیکھ اے نکل ہے ہن نہ اودے ال ویکھی وہ پتہ نہیں میرا خیال ہوتا دماغ پورا سورج چھوڑ دا درویش ہے یہ تو اللہ ساڑی میں اپنے درویش ہم نے ابو بھائی دے حاضر ہونا یار ہم ان باتوں کے قائل ہیں لیکن میں پھر تک غور نہ کی تھی کرو نا اونچی بولو ذرا سبحان اللہ پھر اگلی گل میں گول چکی تھی نہیں کہاں تھی بات پہ جاتا مجدد پاک نے فرمایا نہیں یہ میری چٹائی نہیں بدل سکتی ہو سکے حضور جی تے سجدہ کرتے رہو تھارا گھس کے یہ اجازت ہو تے ٹاکی نہ لاواں چاہ سیانے آتے نے کو ٹاکی لاون والا ہوے ہن تے جھلکاون والے ہیں آپ نے فرمایا چل ٹاکی لا لیا اس نے وہاں سے ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کے نا جڑے ڈھیر گسی ہوئی تھارا ٹاکی چلائی تے وہ چھٹی نہیں انہوں رکھ لئی پکا ہار جب آپ نے پاس رکھا نا تو اپنے گھر ایک دن خیال آیا وہ پیرا دا مصلی تو وہ سجدہ والی جگہ یو میں میرے کو ہے مینوں کیا فائدہ ہے باو دی محبت نے جوش ماریا تو نے چاہ کے پگڑی بنی ایتھے پگڑی دے وچ این کر کے دے دیا اس نے آدھا سارا دن پتہ ہے مینوں بڑا لطف آیا ہن اگلی گل تے آپے بولنے تے میں مصلی آنے دا کیا فائدہ ہوندا ہے اور کیا راتی جدوں ستا 17 میری مصطفی دا دیدار نصیب ہویا سیریس بیٹھے تھے آپ اس قرآن پڑھے ہیں اور دوستان گرامی ایسے یہ مسلح نشین ہے کہتے ہیں نشین ناراض نہ ہو بھائی دیکھو جو ایک نمبر ہے میرے سار کا تاج ہے میں خود پیر دا مرید ہوں پیر چاہتا تھی ہوگی نا پیر دا مانا جس کی پیروی کی جائے پیروی کیا نہیں کروائے گا حضور دی سنتا تھی جنہا آپ نہیں عمل کرتا کہیں کھیت کروائے گا میں دروازہ کھڑکا رہا ہوں آپ کے ضمیر کا بتاتے نہیں تھے اٹھے للا کے دسی جاندہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حسین تک سامنے حلال نہ کرا اس واسطے میں آپ کو بتا رہا ہوں جنہیں چلے مجھے مننے چھڑ جب کوئی پیر شیر نہیں کیا بات بے شک کیوں ساکھ دی گئے بتائے کسی نے نہیں ہے پیر کون ہوتا ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا میزاج مصطفیٰ کے مطابق کیا بات مرضیاں کرے وہ بھی پیر ہوتا ہے تو بندہ ہی پورا نہیں ہوتا ایسے 2 نمبر مولوی جن کو 1000 روپے مل جائے تو ایسے ہی جناب علی تقریر اٹھا کے ساری اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں 2 نمبر مولویاں بھی جناب علی کام چاہ کے رکھے ہیں بہت خوب اب بیٹھے خدا کے بندو تھوڑا سا مہربانی کرو یار جو بندہ جس لائق ہے اتنا ہی رکھو اس سے زیادہ بس ٹھیک ہے اللہ خیر صلی اللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیخ القول بن گیا ہے جو ان تیری ماں بدی تیری جنت لائے جیسے میں کہوں تو سائیں راج کان بدا لینا یہ بابا جی خاتم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جملہ ہے 2 نمبر تے غدار پیر جیڑا ہوندا ہے یاد رکھ لو تسی آج جنت لے جائے گا سائیں راج کان پھڑا لینے نے اج مصطفیٰ دا وفادار بن گیا مصطفیٰ لے کے جانا جو ہے ہون آئی ہے آؤ میں تو بندہ بچو بول گیا ہے کیا بات ہے طور پہ بچے کو کہتا وہ ترجیح مجمع جو کو بندہ بولے سامنے تقریر لگے ایسے بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے تقریر کرتے ہیں لیکن عوام بولنے سواب دیتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بھائی اور جتنے بھائی بیٹھے ہو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سن رہے ہو کہ یاد جی کہ اگر بس یا بیٹھا تو بڑھ سوڑ میرا بہت رہے ہم تو حقائق بیان کریں گے انداز بیان اگرچہ میرا شوق تو نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کیا ہی بات ہے دوستان محترم گدی نشینوں کو سلام ہو جو شریعت کے پابند ہیں مسلک اہل سنت عقیدہ فٹ سلام ہو اور جنہا نہیں چھی کالو سلامہ ہو آئے 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 جنہا نہیں کالو سلامہ ہو بات چھڑ پڑے اڈت نتلہ کی کوئی سمجھ آ رہی ہے تھوڑا سا مہربانی کرو یار ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو
عزیزان مکرم بات کہیں دور نہ چلی جائے، ان باتوں کو سمجھو اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی ذرا دین کے قریب لے کے آؤ۔ میں بتا یہ رہا تھا اپنے رب سے یقین کے ساتھ مانگو، رب سے مانگو۔ یہ جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں نا، رب سمجھ کر نہیں جاتے، ہم رب کا پیارا سمجھ کے جاتے ہیں۔ رب سنتا ہر جگہ سے ہے، مانتا پیاروں کی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ اس واسطے نیکوں کے پاس جاتے ہیں اور ضرور جایا کریں۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، ضرور جایا کریں۔ اور نیکاں دے پیچھے دے کتا ٹور پوے تے جنت جاندا پا۔ استادیت کے طریقے میں کہتا ہوں 15 سپارہ کوئی نہیں پڑھیا، اصحاب کہف دا واقعہ کوئی نہیں پڑھیا، 7 بنی اسرائیل دے ولیاں پیچھے کتا جاندا پیا۔ اصحاب کہف دے پیچھے کتا ٹور پیا، انہوں نے وٹا اٹھا کے مارے۔ اس کتے کا یا اللہ میں زبان دے میں گل تک کر مینوں ولیاں کیوں ماریا ہے؟ بھائی جب نقطہ ہے انہوں پتا ہا ولی تو مریندا ہی نہیں، اللہ نے زبان عطا کی، اس نے کہا مجھے کیوں مارا ہے؟ جملے تو ترکڑے ہو کے بولنے نے، میں چیک بھی کر لینا ہی نہیں، تو کہنا کہنا حلال لگا ہے، حلال بھی کرنا ہی نہیں، ناراض نہ ہو۔ سمجھ آئی نا دوستان مکرم؟ اس نے کہا مجھے کیوں مارا ہے؟ ایک ولی کہتا تو کتا ہے، کتا کی لا آف نیچر، خسرت عادت یہ ہے، وہ بھونکتا ہے، تو بھونکے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر بھائیوں کو بھونکا والا نہیں ہوں۔ سلامت رہو۔ رسول کے توجہ رکھیے، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا بالکل، آپ اجازت دے دے تو 4 یاروں یا 5 تن پاک کی نسبت سے تھوڑی سی بات مکمل کر لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے جناب۔ توجہ فرمائیے دوستان گرامی قدر، یہ اصل حقائق ہے، ان کو سمجھو۔ کتا ولیوں کے دربار پہ چلا جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور ولی ہوں اصحاب بنی اسرائیل کے جانے والا ہو کتا پہ وہ جنتی ہو گیا ہے، ولی ہوں امت مصطفیٰ دے کہ بنیاں نالا بندہ ہوئے۔ اللہ اکبر، کہ وہ بھی پکا سننے ایسے جنتی نہیں ہوگا، تو جا آتا صحیح نہ اللہ دے ولیاں دے کول۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ دعا کا تھا تیسرا تقاضا، چوتھا بھی سن سو ہوں، میں چاہتا ہوں ذرا بات کمپلیٹ ہو جائے۔ چوتھا تقاضا یہ ہے جب دعا کی جائے نا تو اس وقت کسی اللہ والے کا وسیلہ دیا جائے، اور بالخصوص حضور کا وسیلہ۔ شاید بعض کہتے ہیں وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا بیٹا اگر ربی پاک خود وسیلہ سکھائیں تو وہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہا مسلم شریف اذان والا چیپٹر چاہ کے دیکھ نہ ہوگا تو میں نے بات نہیں۔ حضور نے فرمایا جو اذان دے اور یہ دعا پڑھے، یا جو اذان سنے اور جواب دے اور یہ دعا پڑھے، کیڑی؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلہ، سارے بولو محمدا الوسیلہ۔ میں کہ یہ وسیلے کا مطلب کی ہے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ وسیلے کا لفظ خود سکھایا تو سن کے ہارٹ اٹیک کیوں ہوندا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد کو وسیلہ عطا کر، وسیلے سے عطا کر۔ توجہ نہیں فرما رہے، وسیلہ تو حضور خود سکھا رہے نہیں، وسیلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہا پھر امی ابے دا نکاح نہیں سی ہونے دینا، یہ وسیلہ ہو یا تو تو آیا ہے۔ ناراضگی والی بات نہیں بابا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں نا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اہل سنت کا ترجمان بن کے آیا ہوں۔ ہمارا نہیں گل ہے، امی ابے دا وسیلہ آیا تو تو آیا ہے۔
درخت تم نے ڈٹھا. یہ دنیا ہے ہی عالم اسباب. آپ کو پتا ہے جس کو عالم وسیلہ کہتے ہیں, عالم اسباب کہتے ہیں. بغیر اتدال گلنی ہی نہیں. تو سامنے میں تیرے ہاتھ باندھ دینا. انہوں نے آخر میں وسیلے تو بغیر کچھ نہیں کرتا. میں کہ ہاتھ میں تیرے بنن بغیر وسیلے تو ٹکر کھا کے دکھا. میں کہ نہیں ہاتھ نال تو چاونا پاؤ سی. میں کہ دھوتے ہوئے تو تیرا ہاتھ کچھ کر سکتے ہیں تے غوث اعظم دے ہاتھ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ 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 اللہ. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اللہ والوں کا وسیلہ ضرور دیا کرے. قرآن شریف کا, خانہ کعبہ کا, نیک لوگوں کا دعا قبول ہوگی. سمجھ آ رہی ہے. اور آخری دعا کا تقاضا, جب دعا کرے نا اول بھی درود پڑھیں آخر بھی درود پڑھیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ان الدعاء معلق بین السماء والارض لا يصعد الى السماء حتى يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب تم دعا کرتے ہو تمہاری دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جاتی ہے, قبولیت کے درجے پر نہیں چڑھتی ہے جب تک تم اس کے اول اور آخر درود نہیں پڑھتے. دعا پڑھیا کر تاکہ دعا قبول ہو سکے. اور سبق کو دہرائیں ذرا. جب دعا کرنی ہے سب سے پہلے جب الفاظ کا چناؤ نہ دائیں نہ بائیں, نہ ہاتھ سے بڑھیں نہ ہاتھ سے نیچے. پہلا تقاضا ہاتھوں کو سیدھا رکھنا. یہ دعا کا دوسرا. بولو تو دوسرا. یہ دوسرا. پہلا یہ کہ جب دعا کرنی ہے سب کے لیے بڑی اچھے طریقے کے ساتھ ہاتھ سے بد نہ گھٹنا ہے. دوسرا ہاتھوں کو. تیسرا رب سے مانگنا اس یقین سے کہ رب عطا فرمائے گا. سمجھ آئی؟ کتنے تقاضے ہو گئے؟ چوتھا تقاضا اللہ والوں کا وسیلہ. پانچواں تقاضا درود پاک. اور یہ آپ سبق یاد رکھ لیں, جب میں کبھی آیا تو مجھے بتانا, اتنی اپنے سبق ٹورا گے.